اور میں یہاں پر آپ کو یہ بات بھی سمجھا دوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں دیگر جو اس وقت کے علماء تھے ان کے تعریفی کلمات بھی دکھاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ابتدا کی تھی مبلغ کے طور پر. ابتدا میں وہ عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں سے مناظرے کرے، ان کے خلاف کتابیں لکھے اور اسلام کی خدمت کے لیے مسلمانوں کو کہے کہ دیکھو میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، کتابیں لکھ رہا ہوں، عیسائیت کے خلاف لکھ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان محبت کریں گے، ہاں بھائی دیکھو اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اس بنیاد پر مسلمان اس سے محبت کرنے لگے. اس بنیاد پر اس وقت کے علماء نے اس کے تعریفی کلمات لکھے کہ بھئی یہ بہت اچھا بندہ ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ بدلنا شروع ہوا. پہلے اس نے کہا کہ میں وقت کا مجدد ہوں، جیسے ہر زمانے میں ایک مجدد آتا ہے تو میں مجدد ہوں. پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا. جب مہدی کہا تو اس کے بعد علماء نے رد کرنا شروع کیا، لیکن علماء کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اب یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے آہستہ آہستہ مہدی ہونے کے بعد دوسرا دعویٰ کرتے کرتے نبوت کا دعویٰ کر لیا. اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کی عقیدت رکھیں تو صرف رسول اللہ اور حضور کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہم آنکھیں بند کر کے عقیدت رکھ سکتے ہیں. بس اس کے علاوہ کسی زمانے میں آپ کا جتنا بڑا پیر ہو، جتنا بڑا علامہ مناظر اسلام ہو، جتنا بڑا مولوی ہے، خدمت کی وجہ سے، اسلام کی خدمت کی وجہ سے آپ عقیدت رکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے عقیدت کسی سے نہ رکھیں. دیکھتے رہیں کہ اگر وہ ٹھیک رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے عقیدت برقرار رکھیں. جیسے وہ اس راستے سے ہٹے اپنی عقیدتوں کو ہٹا لیں. کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی میں تو یہی کیا. پہلے ایک عالم دین کے طور پر ابھرا، کتابیں لکھی، مناظرے کیے، لوگ عالم دین کی طرح محبت کرتے رہے اور کتنے مسلمان اسی وجہ سے جڑ گئے. آخر میں جا کر اس نے چوٹ لگائی اور جتنے اندھی عقیدت والے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ تو غلط بول ہی نہیں سکتا، اتنا خادم اسلام ہے، خادم دین ہے، مناظر اسلام ہے، یہ کیسے غلط بول سکتا ہے. اس عقیدت میں بہہ کر وہ تباہ ہو گئے. آج بھی ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ولایت کو ہم جانچ تو نہیں سکتے کہ بھئی صحیح ہے کہ غلط ہے، ظاہر تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، اس کا ظاہر بھی مطابق ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو جو پسند ہے آپ اس کے مطابق چلیں، اس کی عقیدت رکھیں، اس کو پیر مانیں جیسے آپ کو مناسب لگے. لیکن جہاں آپ اس کے اوپر نظر ضرور رکھیں، آنکھیں بند کر کے بات نہ مانیں. جہاں لگے کہ اس کی بات رسول اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے، جہاں لگے کہ اس کا عمل رسول اللہ کے عمل سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، اپنے پیر کا نہیں پڑھا. وہاں پر رک جائیں اور کہیں کہ بھئی نہیں، یہ اب راستے سے ہٹ چکا ہے. یہ ہے طریقہ اپنے اسلام پر قائم رہنے کا اور فتنوں سے بچنے کا. اور جہاں آپ نے کسی کی عقیدت کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آنکھیں بند کی، وہاں پر آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے.